السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تورات میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو قربانی کے لیے ہمارے ساتھ جانے دو، مگر فرعون نے صاف انکار کر دیا، بلکہ غصے میں آ کر اس کے بیکار اور مشق میں اضافہ کر دیا۔ یہ کاہل اور کام چور ہو گئے ہیں، اس لیے عبادت اور قربانی کے بہانے بنا رہے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر آفتیں نازل کرنی شروع کر دیں تو زچ ہو کر ذرا نرم پڑ گیا اور پوچھا کہ تم انہیں قربانی کے لیے کہاں لے کر جانا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم 3 دن کی راہ یا بان جائیں گے۔ فرعون نے پوچھا کہ اپنے اپنے شہروں میں ہی قربانی کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم گائے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے شہروں کے اندر قربانی کی تو مصری خون خرابہ کریں گے، اس لیے کہ وہ گائے کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ جھگڑا عرصے تک چلتا رہا۔ آخر کار آسمانی آفتوں اور بلاؤں سے تنگ آ کر درباریوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے دو، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مصر تباہ ہو جائے گا۔ فرعون نے مجبور ہو کر انہیں آبادی سے دور بیابان میں جا کر قربانی کی رسم ادا کرنے کی اجازت دے دی۔ ایسا لگتا ہے کہ ادھر فرعون کی طرف سے قربانی کی رسم ادا کرنے کی اجازت ملی، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں انہیں حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے جاؤ۔ چنانچہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہجرت کے ارادے سے اپنی بستیوں سے نکل پڑے۔ فرعون یہی سمجھتا رہا کہ قربانی کی رسم ادا کرنے جا رہے ہیں، لیکن جب بنی اسرائیل کا قافلہ کہیں رکے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا تو فرعون کو جاسوسوں کے ذریعے خبر ملی کہ بنی اسرائیل مصر سے ہجرت کر رہے ہیں، تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور اس نے محسوس کیا کہ مصر کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے ایک لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، مگر قافلہ اس وقت اتنا دور نکل چکا تھا کہ پوری دوڑ دھوپ کے باوجود فرعون کا لشکر اسے پکڑ نہ سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ ہمارے رب ہمارے ساتھ ہیں اور ضرور ہماری مدد فرمائے گا، خدا پر بھروسہ رکھو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ آن کے آن میں سمندر پھٹ کر 2 ٹکڑوں میں ہو گیا۔ ہر ایک ٹکڑا ایک مضبوط چٹان دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اور ان دیواروں کے درمیانی حصہ خشک ہو کر ایک سوکھی سڑک بن گیا۔ اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے مہاجرین کے قافلے کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ ایک راستہ بن گیا۔ مہاجرین بڑے اطمینان کے ساتھ اس راستے پر چل پڑے۔ فرعون بھی اپنے لشکر لے کر اسی راستے پر چل پڑا۔ مہاجرین سمندر کو عبور کر کے دوسری طرف بخیریت پہنچ گئے۔ فرعون کا لشکر ابھی آدھا راستہ طے پایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کے دونوں ٹکڑے ایک بار پھر مل گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب سمندر کی طوفانی لہروں نے فرعون کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو اپنی خدائی کے دعوے کو بھول گیا۔ اس کا تکبر اور غرور اور اس کی اکڑ فوراً ختم ہو گئی۔ بے بسی کے عالم میں پکار اٹھا، میں نے مان لیا کہ حقیقی خداوند صرف وہ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ میں بھی اس کا آگے اطاعت کروں گا اور سر جھکانے میں شامل ہوں گا۔ ندا آئی، اے ایمان لانے، اب ایمان لاتے ہو؟ حالانکہ اس سے پہلے تو تم نافرمانی ہی کرتے رہے اور فساد برپا کرتے رہے۔ اب تو ہم صرف تمہاری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ آنے والی نسلیں اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہماری کہانی آگے ہم جاری رکھیں گے۔
تو ہماری کہانی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ حافظ۔